یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر مذہب کے نام پر جس قدر قتل و غارت گری ہوئی اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور اسلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ساری فتوحات قتل و غارت گری کے نتیجے میں حاصل ہوئیں۔ میرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے دادا نے کہا یہ بالکل پہلے اعتراض کے الٹ ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ مذہب انسانی معاشرے کے لیے افیون ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہب جنگی جنون پیدا کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے کبھی لڑائی میں پہل نہیں کی۔ جنگ بدر، جنگ احد، احزاب، ہمیشہ کفار حملہ آور ہوئے ہیں۔ پھر جب ایران اور شام سے جنگیں ہوئیں تو یہاں بھی ان کی حکومتوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے پہل کرنے کی کوشش کی اور خود ختم ہو گئی۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آیا جب ہندوستان کا راجہ داہر اور اس کے ساتھی انسانیت کو ظلم کی چکی کے دو پارٹوں میں پیس رہے تھے۔ محمد بن قاسم امن کا فرشتہ بن کر آیا اور ہندو اس کے بت بنا کر پوجنے لگے۔ اسپین کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، طارق بن زیاد کو خود وہاں کی مظلوم عوام ظالم حکمرانوں کے خلاف مدد کے لیے بلایا تھا۔ باقی مذاہب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر اسلام دنیا عالم کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا، اور جس علاقے میں بھی پہنچا علم و امن کے چراغ روشن کرتا چلا گیا۔ خود روس کی تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں درندگی اور جہالت کا دور دورہ تھا، اور یہاں قتل و غارت گری مذہب کے نام پر نہیں خود غرضی کی خاطر ہو رہی تھی۔ جب ترکستان میں اسلام آیا تو یہاں امن قائم ہوا، بلکہ یہ علاقہ علم و ادب کا گہوارہ بن گیا، اور علم و فنون کی اس لہر نے یہاں کی معاشرتی قدروں کا رخ بدل دیا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری اور امام ترمذی جیسے عالم یہاں پیدا ہوئے، صنعت و حرفت کو فروغ ملا، اور مسلمانوں کے ذریعے اس علاقے میں جدید سائنسی علوم پہنچے۔ بڑے بڑے ماہرین فلکیات، ماہرین طب اور ریاضی دان اسی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ مشہور فلسفی ناصر خسرو، شہرائے آفاق طبیب ابو علی سینا، ریاضی دان محمد خوارزمی اور ماہر ارضیات البرونی کا تعلق اسی خطے سے ہے جسے روسی ترکستان کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہم لوگوں کو تاریکی اور جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آیا۔ میرے دادا نے مزید بتایا کہ اسلامی فوج نے کبھی کسی عورت، بچے، بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، باغات اور فصلوں کو نہیں جلایا، مگر مذہب پر اعتراض کرنے والے یہ کمیونسٹ کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل اور باغات، فصلوں اور عبادت گاہوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ در حقیقت اسلام امن و آشتی کا نام ہے، اور لادین کمیونزم ظلم و جبر کی تصویر ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ خلق خدا پر ظلم کرتے ہوئے خدا سے ڈرتے ہیں، جبکہ کمیونسٹ بے خوف و خطر ہر ظلم کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا دادا جان، ہمارے استاد صاحب تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اگر وجود ہوتا تو کہیں نہ کہیں وہ نظر آتا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری کائنات جس میں انسان اور حیوانات سب شامل ہیں خود بخود ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور انہیں کسی خدا نے نہیں بنایا۔ میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز نظر آنی چاہیے جس کا کوئی وجود ہے، اور خدا انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اس کا کوئی وجود نہیں۔ میرے بیٹے، مکان میں لگے ہوئے تاروں میں برقی روح بہہ رہی ہے، لیکن انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، تو کیا ہم انکار کر دیں کہ ان کے اندر برقی روح وجود نہیں ہے؟ اس کے لیے کسی چیز کے موجود ہونے یا نہ ہونے کا یہ ثبوت ہرگز نہیں کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے۔ مگر دادا جان، بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگا کر محسوس تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر برقی روح ہے۔ میرے اس نکتے پر دادا جان نے فرمایا ربڑ کے دستانے پہن کر ہاتھ لگاؤ، تو کیا پھر بھی تم بجلی کی روح محسوس کر سکتے ہو؟ بالکل نہیں۔ اس طرح خدا کے وجود کا احساس بھی اس وقت ملے گا جب انسان اپنے دل و دماغ پر چڑھا ہوا لادینیت کا غلاف اتار دے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ جس طرح تاروں میں سے گزرنے والی برقی روح بلب کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کائنات کی ہر چیز خدا کے وجود کی شہادت دیتی نظر آتی ہے۔ سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتے ہوئے دادا جان نے کہا بیٹا، رہی کمیونسٹوں کی دوسری بات کہ یہ کائنات اور انسان سب ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ باہر کھڑی تمہارے باپ کی موٹر سائیکل خود بخود بن گئی ہے تو کیا تم اسے مان لو گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ آخر موٹر سائیکل خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اسے تو کسی ورکشاپ میں کسی انجینئر نے بنایا ہے۔ اس پر میرے دادا نے کہا جب یہ چھوٹی سی موٹر سائیکل جس کا نظام ایک ان پڑھ مستری بھی سمجھ لیتا ہے خود بخود نہیں بن سکتی، تو انسان اور یہ کائنات جو انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے اور جسے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں سمجھ پاتے، وہ خود بخود کیسے بن گئی؟
اسے جس ہستی نے بنایا ہے اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ تم نے انجینئر کو دیکھے بغیر یہ تو مان لیا کہ یہ موٹر سائیکل کسی انجینئر نے بنائی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے اتنی بڑی کائنات اور انسان کے خالق کو بغیر دیکھے نہیں مانتے۔ اگر اسے خدا نے نہ بنایا ہوتا تو یہ کائنات اتنی منظم نہ ہوتی، سورج روزانہ مشرق ہی سے طلوع نہ ہوتا، موسم گرما، برسات، بہار، خزاں اپنے وقت پر نہ آتے۔ بیٹا اتنی بڑی کائنات کو وہی ہستی کنٹرول کر سکتی ہے جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اور جو بے پناہ صلاحیتوں اور قوتوں کا مالک ہے، اور اس ہستی کا نام ہے اللہ جو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دادا جان ہمارے استاد یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہبی رسومات سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، مثلاً 5 وقت نماز پڑھنے سے۔ اس پر دادا جان کہنے لگے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، 5 نمازوں میں بمشکل پون یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر ہم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ خالق کی عبادت میں لگا دیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور جنت حاصل ہوگی۔ پھر بیٹا خود غور کرو، یہ اعتراض کرنے والے دن رات میں کئی گھنٹے شراب خانوں اور سینما گھروں میں گزارتے ہیں، لیکن وہ وقت انہیں ضائع ہوتا نظر نہیں آتا۔ بیٹا حقیقت یہ ہے کہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے، اس لیے ہر وہ بات جس میں خدا کا ذکر آئے انہیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح میرے دادا جان نے بھی مجھے اسلام کے بارے میں ہر بات سمجھائی۔ میری امی سے ایک دفعہ ان کا جھگڑا بھی ہو گیا۔ امی کو اعتراض تھا کہ دادا جان مذہبی تعلیمات کی وجہ سے ان کے بیٹے کو کسی مصیبت میں پھنسا دیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دادا جان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ بیٹا ان باتوں کے سلسلے میں باہر کسی سے بات نہ کرنا، کیونکہ روس کے ظالمانہ نظام میں نہیں چاہتا کہ تم بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ جب میں نے اعتراض کیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو پھر ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور کھل کر کمیونسٹوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی چاہیے، تو دادا جان نے کہا بیٹا عظمت اپنی جگہ اور حکمت اپنی جگہ، ہمارے لیے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال تک مکہ میں خفیہ تبلیغ کی۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہیں بھی ایک ظالم حکومت کا سامنا تھا اور وہ اپنے دین کی خاطر غار میں چھپ گئے تھے، اس لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ظالم روسی حکومت کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ہمیں اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اس وقت تک کے لیے جب تک روس میں دوبارہ جہاد کا آغاز کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس قوت نہ آ جائے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ اس نے اپنے دادا جان کے مشورے سے کمیونسٹ نوجوانوں کی تنظیم کمسومول میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا روس میں زندہ رہنے کے لیے تمہیں ظاہری طور پر کمیونسٹ بننا ہی پڑے گا، اور کمسومول میں شمولیت کے بعد تم چاہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کی بہتر طور پر مدد کر سکو گے۔ علی کے پوچھنے پر عبد الرحمن نے بتایا کہ کمسومول روس کے اندر نوجوان کمیونسٹوں کی تنظیم ہے جس میں زیادہ تر طلبہ شامل ہوتے ہیں۔ کمسومول میں شمولیت کے بعد ملازمت کا حصول آسان ہو جاتا ہے اور اس تنظیم کے ارکان کو زیادہ شک و شبے کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ عبد الرحمن نے اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، یہ 1984 کی بات ہے جب میں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کورس مکمل کرنے کے بعد فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھے فوجی خدمات انجام دینے کے لیے بلا لیا گیا۔ 1 سال کی فوجی تربیت کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تمہیں افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں پاکستان، چین اور امریکہ کے فوجی افغان عوام کا خون بہا رہے ہیں اور تم افغانستان کے مظلوم عوام کی مدد کرنے جا رہے ہو۔ ہمیں ویڈیو فلمیں بھی دکھائی گئی جن میں غیر ملکی افراد کو افغان عوام پر ظلم کرتے دکھایا گیا تھا۔ مجھے روسیوں کی ان باتوں پر ہرگز یقین نہ آیا، کیونکہ مجھے میرے دادا نے کمیونسٹوں کے تمام پرفریب چالوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ جہاں مجھے روسی جہنم سے نکلنے کی خوشی تھی، وہاں افسوس بھی تھا کہ کہیں میری چلائی ہوئی کوئی گولی کسی مجاہد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے تجسس بھی تھا کہ اس طرح افغان مجاہدین کی جدوجہد آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں ممکن ہوا میں مجاہدین کی مدد بھی کروں گا اور موقع ملتے ہی ان سے مل جاؤں گا۔ میرے دادا کی باتوں نے میرے سینے میں ایک آگ لگائی ہوئی تھی جس کا اظہار میں روس کے اندر رہ کر نہیں کر سکتا تھا۔ میں 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے والدین سے ملنے چلا گیا۔ عموماً ایسے موقع پر چھٹی نہیں دیتے، لیکن چونکہ میں کمسومول کا رکن بھی تھا اس لیے مجھے 3 دن کی رخصت دے دی گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے میرے دادا بہت یاد آئے جو 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے افغان عوام کے بارے میں بہت کچھ مزید بتاتے۔ مجھے یاد ہے کہ روسی فوجوں کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ روس کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کے جفاکش مسلمانوں کو کبھی کوئی بیرونی قوم فتح نہیں کر سکی۔
और ये ज़माना भी 1917 का नहीं है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये भी मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी तुर्किस्तानी रियासतों की आज़ादी का वसीला बन जाए और तुम रकबे के लिहाज से दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत को आज़ाद होते देख सको। अगर ऐसा हो गया, और मुझे यकीन है ज़रूर होगा, तो बेटा तुम खुशकिस्मत होगे। हम तो आज़ादी की हसरत लिए मर जाएंगे। रुखसत होने से पहले मैं अपनी अम्मी के कमरे में गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगी, बेटा तुम हमें कम्युनिस्ट समझते रहे हो, लेकिन तुम्हारा बाप कम्युनिस्ट है, न मैं हूँ। ये तो हम रूस के अंदर रहने के लिए कम्युनिज्म का लिबादा ओढ़े हुए हैं। अगर हम कम्युनिस्ट होते तो तुम्हारे दादा तुम्हें यूं इस्लामी तालीमात न दे पाते। बेटा तुम्हारे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या मालूम हम दोबारा एक दूसरे को देख सकेंगे या नहीं। बेटा अफगान मुजाहिदीन पर निशाना लेकर कभी गोली न चलाना। वो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं और इस्लाम की सरबुलंदी और वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जहाँ मुमकिन हो उनकी मदद ज़रूर करना। रूसी कम्युनिस्टों ने सिर्फ तुम्हारे दादा के ख़ानदान के साथ ही जुल्म नहीं किया, यहाँ हर दूसरा मुसलमान घराना ऐसे ही जुल्म का शिकार है। खुद मेरे नाना के ख़ानदान के 20 अफराद रूसी कम्युनिस्टों ने ज़िबा कर दिए थे और मेरी माँ जब भी अपने वालिदैन को याद करती है तो धाड़े मार मार कर रोती है। वो यही ज़ख्म लेकर इस दुनिया से चली गई। फिर मेरी अम्मी हाथ उठाकर दुआ करने लगी। मैंने पहली दफ़ा उन्हें खुदा के आगे हाथ फैलाए हुए देखा तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी अम्मी खुदा के हुजूर आंसू बहाती कह रही थी, ऐ खुदा तू हमारी बेबसी को जानता है। हम यहाँ तेरे दीन की खातिर कुछ न कर सके, हमें माफ़ फरमा। मैं अपना इकलौता बेटा तेरे हवाले कर रही हूँ। इसे हिम्मत और जुर्रत अता कर ताकि ये तेरी राह में लड़ने वाले मुजाहिदीन के काम आए और इसे आखिरत में हमारे लिए बख्शिश का वसीला बना। आमीन। मैं बेख्तियार अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। वो मुझे तसल्ली देने लगी कि बेटा हिम्मत से काम लो, तुमने तो अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैंने रुमाल से अपने आंसू खुशक करते हुए कहा, अम्मी शायद आप समझ नहीं हो कि मैं बुज़दिल हूँ। मैं तो खुशी के आंसू बहा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी माँ को भी मेरे ही जैसे इस्लामी जज्बात दिए हैं। मैं सामान बांध कर बैठा ही था कि अम्मी जान मेरे कमरे में आई और कहने लगी, दूसरे कमरे में तुम्हारे वालिद तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वालिद साहब कमरे में टहल रहे थे जैसे बहुत बेचैन हो। उन्होंने मुझे देखते ही अपने साथ लिपटा लिया, फिर अपने पास बिठाकर कहने लगे, बेटा अगर आज तुम्हारे दादा जान जिंदा होते तो जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो कहते। बेटा एक बात नोट कर लो कि रूस के मुसलमानों की अक्सरियत मजबूरन कम्युनिस्ट बनी हुई है। मसलन मैं और मेरे दूसरे दोस्त इसलिए कम्युनिस्ट बने और कमसो सोल में शामिल हैं कि हम रूसी कम्युनिस्टों से निजात हासिल कर लें और मुसलमानों के अंदर कौमी बेदारी पैदा कर सकें ताकि वो आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार हो सकें। लेकिन हम नाकाम रहे हैं क्योंकि रूस की खुफिया सर्विस बहुत वसी और मजबूत है। हालत ये है कि कोई बाप अपने बेटे पर और बेटा अपने बाप पर भी एतबार नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे दादा जान ने तुम्हारी तरबियत ना की होती तो मैं तुम पर भी एतबार ना करता। बेटा अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के फौजी नहीं लड़ रहे, बल्कि रूस ने अफगानिस्तान पर उसी तरह कब्जा कर लिया है जिस तरह तुम्हारे मुल्क तुर्कमानिस्तान पर किया था। बेटा मेरी ख्वाहिश है कि जब भी तुम्हारे लिए मुमकिन हो तुम मुजाहिदीन से जाकर मिल जाओ। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना और हमारे लिए दुआ करते रहना। कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गया कि रूस के अफगानिस्तान से मिले हुए सरहदी इलाकों में सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी है और रूसी कम्युनिस्टों को शक है कि अफगान मुजाहिदीन जो कार्रवाइयाँ रूस के अंदर आकर कर रहे हैं इनमें यहाँ के मुसलमान कम्युनिस्ट लीडर इनकी मदद करते हैं। कई सरहदी शहरों और कस्बों के मुसलमान कम्युनिस्ट ओहदेदारों को न सिर्फ बरतरफ कर दिया गया है बल्कि कई गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और रूस की खुफिया पुलिस को होशियार कर दिया गया है और वो मुसलमानों पर खसूसी नज़र कर रहे हैं। मैंने इस मौके पर कहा, अब्बा जान कम्युनिस्टों की ये बात तो दुरुस्त मालूम होती है कि रूस के अंदर अफगान मुजाहिदीन यहाँ के मुसलमानों की मदद के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब्बा जान ने वजाहत करते हुए कहा कि बेटा ये बात दुरुस्त नहीं। यहाँ के कम्युनिस्ट मुसलमानों में इतनी जुर्रत है न इनके पास वसाइल हैं कि वो अफगान मुजाहिदीन की मदद कर सके। बेशक हमारे दिल यही चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन रूस की इतनी मुनज़्ज़म खुफिया पुलिस के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है हमारी इतलात के मुताबिक रूस के मफरूर मुसलमान फौजियों के ज़रिए हो रहा है जो मुजाहिदीन से जा मिले हैं और रूस की खुफिया पुलिस अभी इस बात को नहीं जानती। मुसलमान कम्युनिस्टों का सिर्फ इतना कसूर है कि बाज़ कार्रवाइयों का इन्हें इल्म हो जाता है मगर वो खुफिया पुलिस को इसकी इतला नहीं करते। रूस से एक तैयारे के ज़रिए हमें काबुल पहुंचाया गया। उतरते ही हमें एहसास हुआ कि काबुल की सूरत हाल बहुत ख़राब है।
کیونکہ ہوائی اڈے پر بہت بڑی تعداد میں روسی فوجی پہرا دے رہے تھے۔ پہلے 3 ماہ میری ڈیوٹی بھی ہوائی اڈے پر لگائی گئی۔ اس دوران میں ایک دفعہ مجاہدین نے کابل کے ہوائی اڈے پر بھی حملہ کیا اور کئی طیاروں کو نقصان پہنچانے کے بعد کوئی نقصان اٹھائے بغیر واپس چلے گئے۔ روسی کرنل کو جب معلوم ہوا کہ مجھے فارسی زبان بھی آتی ہے تو اس نے مجھے دیہات میں کارروائی کرنے والے دستوں میں شامل کر دیا۔ ایک دن اطلاع ملی کہ کابل کے نزدیک ایک گاؤں میں مجاہدین چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں گرفتار کرنے کے لیے کئی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا قافلہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہم نے گاؤں کو پوری طرح محاصرے میں لیا بھی نہیں تھا کہ 6 طیارے آئے اور گاؤں پر بمباری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹینکوں سے گولہ باری بھی ہو رہی تھی۔ یوں چند مجاہدینوں کو گرفتار کر کے روسیوں نے پورے گاؤں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ معصوم بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین بھی شہید کر دی گئی۔ جب روسیوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی چیز زندہ سلامت نہ بچی ہوگی تو ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے باہر آئے اور انہوں نے بمباری سے بچے ہوئے گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ گاؤں میں جگہ جگہ آگ لگ گئی تھی اور مسجد سمیت بہت سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ گاؤں کے ایک طرف چند مکان بچے ہوئے تھے، ان میں سے ایک میں داخل ہو گیا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ مجاہدین اس گھر کے اندر ہوں تاکہ میں انہیں بچا سکوں۔ گھر کے اندر مجھے 2 بوڑھی خواتین اور ایک بچہ نظر آیا۔ خواتین بہت خوفزدہ تھی اور بچہ سہما ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی مجاہد تو نہیں چھپا ہوا؟ خوفزدہ عورتوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا تو پہلے 2 کمرے خالی تھے، مگر ایک طرف مجھے دروازہ نظر آیا جو شاید نیچے تہہ خانے میں جاتا تھا۔ میں جو ہی اس طرف بڑھا، ایک بڑھیا میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے بڑھیا سے آہستگی سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، صرف مجاہدین کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بڑھیا کو شاید مجھ پر اعتبار نہ آیا، وہ مجھے روکتے ہوئے کہنے لگی کہ نیچے مجاہدین نہیں بلکہ میری بچیاں ہیں۔ میں نے زیادہ اصرار نہ کیا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ ساتھ والے گھر کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ میں تیسرے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سے اسماعیل جو اس دن میرے ساتھ شہید ہوا تھا باہر نکل آیا، اس لیے میں تلاشی لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ کوئی زندہ انسان روسیوں کے ہاتھ نہ آیا، لیکن انہوں نے گاؤں میں لوٹ مار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مجاہدین یا تو اسی گھر میں چھپے بیٹھے تھے جس کی میں تلاشی لے کر آیا تھا، یا پھر انہیں ہماری آمد کی پہلے سے اطلاع مل گئی تھی اور وہ پہاڑی غاروں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ چند روز بعد پھر ایک ایسی ہی کارروائی کے لیے روسی افغان فوج نے ایک گاؤں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا۔ ایک دن پہلے مجاہدین نے روس کا ایک طیارہ گرایا تھا جس میں روسی فوج کے اعلیٰ افسر ہلاک ہو گئے تھے۔ اطلاع ملی تھی کہ طیارہ گرانے والے مجاہدین کے ساتھی اس گاؤں میں ہیں۔ گھر گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ تلاشی کے بہانے روسی فوج ہر گھر سے قیمتی سامان لوٹ رہے تھے کہ گاؤں میں کسی غدار نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ مجاہدین کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ روسیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس سے مجاہدین کے ٹھکانوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب اس نے کچھ نہ بتایا تو ایک روسی نے اس کے بال پکڑ کر اسے گھونسے اور ٹھڈے مارے۔ تشدد کے باوجود وہ انکار کرتی رہی۔ روسی فوجی افسر انتہائی ظالم تھا۔ مجھے بوڑھی مجاہدہ پر رحم آ رہا تھا، مگر میں اتنے روسیوں کی موجودگی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑھیا پر تشدد بڑھتا گیا مگر اس کی زبان پھر بھی خاموش رہی، تو روسی افسر نے باری باری اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ ہاتھوں سے خون بہہ بہہ کر زمین پر جم رہا تھا، لیکن بوڑھی مجاہدہ کی زبان پھر بھی خاموش رہی۔ ظالم روسی نے سنگین مار کر اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرا نکلی۔ جب اس نے پھر بھی کچھ نہ بتایا تو روسی افسر نے اس کے دونوں پاؤں کٹوا دیے۔ ہاتھوں اور آنکھ کے راستے ہی اتنا خون ضائع ہو چکا تھا کہ وہ زندہ نہ رہ سکی۔ اب پاؤں کے کاٹے جانے سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور چند لمحوں بعد ہی شہید ہو گئی، لیکن کسی مجاہد کے ٹھکانے کے بارے میں اس نے کچھ نہ بتایا۔ بڑھیا کے حوصلے کے سامنے ظلم ہار گیا اور جذبہ شہادت جیت گیا۔ ایک ایسے ہی واقعے کا سامنا مجھے ایک اور جگہ بھی کرنا پڑا۔ مجاہدین گھر کے کسی تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے۔ روسی فوجیوں نے گھر کی تلاشی لی مگر وہ مجاہدین کا سراغ نہ لگا سکے، تو گھر کے مالک پر تشدد کیا جانے لگا۔ اسے شکنجے میں کس دیا گیا اور چاقو سے اس کے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹا گیا۔ زخموں پر مرچیں اور نمک چھڑکا گیا۔ وہ درد سے چیخنے لگا۔ اس کے باوجود مجاہدین کے بارے میں کچھ بتانے سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے 8 سالہ بچے کو اس کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ اب بھی نہ بتاؤ گے تو تمہارے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی زبان پھر بھی خاموش رہی۔ بچے پر تشدد کیا گیا کہ شاید بچوں کی چیخوں سے باپ کا دل پگھل جائے، مگر باپ پر اپنے بیٹے کی چیخوں کا بھی جب کوئی اثر نہ ہوا تو انتہائی ظالمانہ طریقے سے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر روسی افسر نے کہا کہ اگر تم اب بھی نہ بتاؤ گے تو تمہارے دوسرے بیٹوں کا بھی یہی حشر کیا جائے گا۔ شاید جنگل کے درندے بھی اتنے ظالم نہ ہوتے ہوں جتنے ظالم یہ روسی افسر تھے۔
इस जुल्म के बाद भी वो कहके लगा रहा था, मगर इस मुजाहिद का हौसला पहाड़ों से भी बुलंद था। अगर ऐसा जुल्म किसी पहाड़ पर होता तो शायद वो भी रेजा रेजा हो जाता। अपने बेटे की शहादत पर इसने जुबान खोली तो रूसी अफसर ने समझा कि शायद अब मुजाहिदीन के बारे में बताएगा। तो इसने कहा कि ऐ जालिम रूसी दरिंदो, तुमने अपने जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन तुम नहीं जानते मैंने अपने अल्लाह से अपनी जान, माल और औलाद का जन्नत के बदले में सौदा किया हुआ है। और तुम ये भी नहीं जानते कि दीन इस्लाम के मानने वालों का जिस्म रेजा रेजा भी कर दिया जाएगा, तो भी उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आएगी। तुम जिनका मुझसे पता पूछते हो वो मुझे अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ हैं। वो इस्लाम की सरबुलंदी और वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो तुम जैसे खूनी भेड़ियों से इस सरजमीन को पाक करने का तहैया किए हुए हैं। तुम मेरे बाकी 2 बेटों को भी शहीद करके देख लो, मगर मुझसे कुछ ना उगलवा सकोगे। रूसी दरिंदों ने इसके दूसरे दोनों बेटों को भी संगीने मार मार कर शहीद कर दिया। मेरे लिए ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त था। इन लम्हात में कई दफ़ा सोचा कि इन रूसी फौजियों को भून कर रख दूं, लेकिन दिमाग कहता कि तुमने मुजाहिदीन से जाकर मिलना है। अगर तुमने यहाँ कोई हरकत की तो कुछ ना कर सकोगे और मुफ्त में मारे जाओगे। मैंने फैसला किया कि जब तक रूसी फौज में हूँ, देहात की तलाशी के वक़्त मैं अपने आप को सबसे आगे रखूं ताकि मुजाहिदीन की मदद कर सकूं। चंद रोज़ बाद का वाक़या है कि एक गांव की तलाशी के दौरान मैं एक घर में दाखिल हुआ। घर के दालान में एक बूढ़ा अपनी बकरियों के पास बैठा था। मैंने इससे पूछा कि घर में कोई और है, तो इसने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इस घर में मुजाहिदीन छुपे हुए हैं। मैं कमरों की तलाशी के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो बूढ़े ने मुज़ाहमत की कि अंदर मेरी बच्चियां हैं, इसलिए दरवाज़ा मत खोलो। रूसी कम्युनिस्ट फौजी ऐसे घरों में लाजमन दाखिल होते थे। वो नौजवान लड़कियों की इज्जत लूट कर उन्हें कत्ल कर देते थे। मैंने बूढ़े से कहा कि मैं जानता हूँ अंदर मुजाहिद हैं, मैं मुसलमान हूँ और मुजाहिदीन की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए अगर मेरे साथ धोखा करोगे तो मुजाहिदीन को मरवाओगे। बूढ़े को मेरी बात का यकीन आ गया तो इसने कहा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि पहले बताओ मुजाहिदीन किन किन घरों में छुपे हुए हैं। बूढ़े ने पहले तो समझा मैं शायद इसे चक्कर देने की कोशिश कर रहा हूँ, लिहाजा इसने कुछ न बताया। मैंने इसे दोबारा यकीन दिलाया तो इसने कहा कि साथ वाले घर में भी हैं। जब इसने साथ वाले घर का नाम लिया तो मैं फिक्रमंद हो गया। अगर कोई दूसरा तलाशी लेने वाला इस घर में दाखिल हुआ तो मुजाहिदीन को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुजाहिदीन के पास अगर असला होता तो वो मुकाबला करते। वो छुपते सिर्फ इस वक्त थे जब इनके पास असला ख़त्म हो जाता। मैंने बूढ़े से कहा कि हमारे अफसर से कहना कि मुजाहिदीन कुछ देर पहले यहाँ आए थे और तुम्हारी कुछ बकरियां ज़बरदस्ती छीन कर ले गए हैं और तुमने उन्हें पहाड़ों की तरफ भागते देखा है। इसके बाद मैं उसे पकड़ कर बाहर ले आया और साथ वाले घर में दाखिल हो गया। वहाँ सहन में इस्माइल खड़ा था। मैंने देखा कि मुझे देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। मैंने इससे पूछा कि क्या तलाशी ले ली है, तो इसने कहा कि हाँ, इस घर में कोई मुजाहिद नहीं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे इस्माइल के बारे में शक हो गया कि शायद वो भी मेरी तरह मुजाहिदीन की मदद कर रहा है। एक बार हम तलाशी ले रहे थे कि छुपे हुए मुजाहिदीन घेरे में आ गए। रूसी कम्युनिस्ट फौजी भी साथ थे। मैं मुजाहिदीन की मदद नहीं कर सकता था। मुजाहिदीन की तादाद 10 थी। जब उन्हें पकड़कर घर से बाहर ला रहे थे तो मैंने देखा कि दूसरे फौजी भी बहुत बड़ी तादाद में आम अफगान अवाम और दूसरे मुजाहिदीन को पकड़ कर ला रहे हैं। मैंने फैसला किया कि आज इनकी मदद ज़रूर करूँगा, वरना रूसी इन सब को ख़त्म कर देंगे। शाम होने वाली थी। मैंने सोचा कि अगर इनके लिए भागने का मौका पैदा कर दिया जाए तो कम से कम आधे तो बच ही जाएंगे। मेरे पास 4 हैंड ग्रेनेड्स थे। मैंने उनमें से 2 निकाले और अल्लाह का नाम लेकर मेरे आगे जो मुजाहिद थे इनकी जेब में रख दिए। मुजाहिद ने मेरी तरफ गर्दन घुमा कर देखा तो मैंने आहिस्तगी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शोरो गल में कोई रूसी मेरी बात न सुन सका और ना किसी ने मुझे देखा। पहाड़ के दामन में रूसी टैंक खड़े थे। तमाम मुजाहिदीन और दूसरे अफगानों को वहां लाकर लाइन में खड़ा कर दिया गया। इनके हाथ पीछे बांध दिए गए। मैंने जिस मुजाहिद के कोट की जेब में हैंड ग्रेनेड रखे थे, इसके हाथ इस तरह बंधे हुए थे कि वो रस्सी में से हाथ जब चाहे निकाल सकता था। मैंने इसे बता भी दिया इन कैदियों की तादाद 100 से ज्यादा थी। रूसी फौजियों ने पोजीशन ले ली। मुझे पता था कि अगर अफगान मुजाहिद मेरी चाल समझ गया है तो फिर मुझे सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक तरफ होकर खड़ा हो गया। मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह थोड़ा सा अंधेरा और छा जाए ताकि मुजाहिदीन को भागने में आसानी रहे, और ऐसा ही हुआ। जब रूसी फौजी अफसर हुक्म देने आया कि इन सबको गोली मार दो तो मेरी नज़रें इस मुजाहिद पर थीं जिसके पास हैंड ग्रेनेड थे। इससे पहले कि रूसी फौजी गोलियां बरसाते इसने हैंड ग्रेनेड रूसियों की तरफ फेंक दिए। ये देखकर सब मुजाहिदीन भाग निकले। मेरा मंसूबा कामयाब रहा।
صرف 12 مجاہدین شہید اور 7 زخمی گرفتار ہوئے، باقی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 9 روسی ہلاک ہوئے، میں خود بھی زخمی ہو گیا تھا، اور انہی زخموں نے مجھے انکوائری کے دوران میں بچانے میں مدد دی، اور انکوائری افسر یہ معلوم کرنے میں ناکام رہا کہ دستی بم مجاہدین تک کیسے پہنچے اور کس نے پہنچائے۔ ایک دن تلاشی کی مہم کے بعد ہم واپس آ رہے تھے کہ ایک خوبصورت افغان بچہ دوڑ کر سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے ایک سگریٹ پیش کیا۔ روسی افسر نے وہ سگریٹ مجھ سے چھین لیا اور خوش ہو کر بچے کو تھپکی دی۔ روسی افسر نے سگریٹ منہ میں دبا کر جوں ہی سلگایا اور دھماکے سے پھٹا، اور روسی افسر کا منہ اور چہرہ جل گیا اور ایک آنکھ سے خون بہنے لگا۔ یہ دراصل سگریٹ بم تھا جس میں تمباکو کی جگہ بارود بھرا ہوا تھا۔ بچہ روسی افسر کا جلا ہوا منہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ روسی افسر نے اسے پکڑنے کا حکم دیا۔ دوسرے فوجی اس بچے پر تشدد کرنے لگے کہ بتاؤ سگریٹ تجھے کس نے دیا ہے اور وہ کہاں سے آیا، لیکن بچے نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اسے بہت مارا گیا، اس کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور جسم سے بھی کئی جگہ سے خون بہنے لگا، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ روسی افسر نے مجھے کہا کہ عبد الرحمن اسے گولی مار دو، اس نے میرا چہرہ خراب کیا ہے، اسے ختم کر دو۔ شاید کہنے سے پہلے روسی افسر نے یہ نہ سوچا تھا کہ روسیوں نے تو پورے افغانستان کا چہرہ خراب کر دیا ہے اور لاکھوں معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا ہے۔ میں نے بڑی آہستگی اور بددلی کے ساتھ کلاشنکوف کو سیدھا کیا۔ بچے نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسرے روسی فوجی گولی مارنے لگے تو میں نے کہا آج نشانہ میں لگاؤں گا۔ ایک کہنے لگا کہ جلدی کرو، یہ بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ بنا لیتا ہوں، یہ تو صرف بھاگ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ بچہ دور چلا جائے تو نشانہ لوں۔ میں نے نشانہ بچے کی ٹانگوں کے درمیان لیا، اسے گولی تو نہ لگی مگر وہ دہشت سے گرا اور پھر اٹھ کر دوڑ پڑا۔ ساتھی روسیوں نے کہا مارا کہ بڑا نشانے باز بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک اور لگانے دو۔ میں نے نشانہ لینے میں خاصا وقت لگایا اور اتنی دیر میں بچہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ روسی افسر چیخا کہ جلدی کرو۔ میں نے پھر نشانہ اس کی ٹانگوں کے درمیان لیا۔ بچہ گرا یا لیٹ گیا۔ روسی ہنسا کہ بچہ مارا گیا ہے، مگر چند لمحوں کے بعد بچہ اٹھا اور روسی افسر کی طرف دیکھ کر زور سے پکارا، تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ پہاڑ کی دوسری طرف اتر گیا اور روسی افسر کا زور کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا اور ساتھ ہی گندی گالیاں بھی سننے کو ملی کہ میں نے جان بوجھ کر نشانہ خطا کیا ہے۔ اسماعیل ساتھ کھڑا تھا، وہ بولا کہ صاحب کبھی کبھی اچھے سے اچھے نشانچی کا بھی نشانہ خطا ہو جاتا ہے، اس میں عبد الرحمن کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو نشانہ لگایا اور بچہ 2 دفعہ گرا بھی تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ کابل کے خیر خانہ کالونی کے چوک میں روسی فوجی پوسٹ میں پہلے ہی پیش آ چکا تھا۔ وہاں افغان بچے مختلف چیزیں روسی فوجیوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے، ان میں امریکی سگریٹ بھی ہوتے تھے۔ جب بچوں نے اچھی طرح اعتبار جما لیا تو ایک دن عام سگریٹوں کی بجائے انہوں نے روسیوں کو بارودی سگریٹ پیش کیے۔ سگریٹ پیش کرنے کے بعد بچے غائب ہو گئے۔ جب سگریٹ پیے جانے لگے تو دھماکوں سے کئی فوجیوں کے ہونٹ، ناک، مونچھے اور چہرے جل گئے۔ میرے خیال میں یہ اس انتقامی جذبے کا اظہار تھا جو روسیوں نے اپنے ظلم سے افغان بچوں میں پیدا کر دیا ہے۔ مجھے ایک افغانی فوجی نے بتایا کہ کابل شہر میں ہی ایک کنڈرگارٹن سکول ہے۔ جب روس نے افغانستان میں فوج اتاری، وہاں کے بچوں نے روس سے آیا ہوا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور روس مرد آباد، کارمل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے اسکول سے باہر نکلے۔ جب بچوں سے پوچھا گیا کہ وہ دودھ کیوں نہ پیتے تو انہوں نے کہا ہم دودھ اس وقت پیئیں گے جب روس ہمارے ملک سے نکل جائے گا۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ کابل میں مجاہدین رات کو تقریباً روزانہ شب خون مارتے ہیں۔ ان چھاپا مار کارروائیوں میں وہ پہرے پر روسی افسروں اور فوجیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی روسی کو قتل کرتے ہیں تو ان کی لاش پر مختلف نعرے درج کر جاتے ہیں۔ 2 روسیوں کی لاشوں پر تو میں نے بھی اس طرح کے نعرے دیکھے ہیں، روس کا قبرستان، افغانستان افغانستان، یہ سمرقند و بخارا نہیں، افغانستان ہے۔ تو دوستو اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔